وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں رکھے، امن عافیت اور اطمینان میں رکھے، آپ کو سلامتی اور عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بار پھر رمضان تک پہنچایا ہے۔ یہ مہینہ جس کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، قرآن اسے قرآن کا مہینہ قرار دیتا ہے۔ رب العزت نے اسے نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمان ہے جہانوں کے بادشاہ کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کا مہینہ اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کبھی نہ بدلنے والی کتاب۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جہانوں کے بادشاہ نے لی۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت کے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی محفوظ صورت میں موجود ہے، اور جس نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، انہوں نے اسے پہنچانے کا حق ادا کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہمارے پاس وحی کے الفاظ بھی صحیح صورت میں موجود ہیں، اور اس پر عمل جو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے، آپ کی تعلیمات لفظوں میں بھی، آپ کے عمل میں بھی، اور آپ کے جیسچرز میں بھی، جو آپ کے سامنے کیا گیا، اگر آپ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموش رہے، ہر ایک چیز اس امت کے پاس صحیح صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن دونوں کو کیسا ساتھی بنایا ہے، اور کتنی دلچسپ بات ہے، اور کتنی گہری بات ہے، اور کتنی غور طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی انسانوں کے نام کوئی پیغام آیا ہے، ہر پیغام رمضان ہی میں آیا ہے۔ صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تب نازل ہوئے جب رمضان کا پہلا دن تھا۔ تورات تب نازل ہوئی جب 6 دن گزر چکے تھے۔ انجیل تب نازل ہوئی جب 13 دن گزر چکے تھے، اور قرآن تب نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں بڑی گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ وقت برکتوں والا ہے، اور یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، اس کا لمحہ لمحہ قرآن کے لیے ہے۔ آپ روزے سے ہوں تب بھی، جب آپ افطار کر لیں تب بھی، دن بھی راتیں بھی، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کے دنوں میں رب العزت نے روزہ رکھوایا تو روزہ بھی قرآن ہی کے لیے رکھوایا، اور اگر اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا تو وہ بھی قرآن ہی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو جسم عطا کیا ہے، جو وجود عطا کیا ہے،
وہ محض مٹی کا جسم نہیں ہے، اس میں اس نے اپنی روح پھونکی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل بھی ہے۔ تو ہمارا وجود عام حیوانوں کی طرح نہیں ہے، ہمارا وجود تمام مخلوقات سے افضل اور ممتاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے بلٹ ان پروگرام رکھا ہے، اور انسان کو جو زندگی گزارنے کا پروگرام دیا وہ بلٹ ان نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری وجود کے لیے جتنی انسٹرکشن ہمارے وجود کے اعضاء کے لیے ہیں وہ بلٹ ان ہے، ہماری مرضی سے وہ کام نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہر ایک چیز، ہر ایک عضو کام کرتا ہے۔ لیکن ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے ہم نے ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کیوں اختیار کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض عقل پر، برائی بھلائی کی شناخت پر اکتفا نہیں کیا، اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے الحمدللہ، جس کے بارے میں جہانوں کے بادشاہ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ آپ زندگی میں محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، آخر کس مقصد کے لیے؟ کتنی چیزیں ہیں جو ہم جمع کرتے ہیں اس مال کے توسط سے، اس وقت میں، زندگی کے وقت میں، اپنے کھانے پینے کی اشیاء، اپنے پہننے اوڑھنے کی اشیاء، رہنے بسنے کی اشیاء، اور ضروریات سے آگے جا کے خواہشات کا دائرہ ہے جو کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو زمانے میں جو کوئی جتنا کچھ جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے جو وہ وقت لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، ہر ایک چیز سے زیادہ قیمتی اللہ پاک کی کتاب ہے، قرآن ہے، جس میں ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا آپ سمجھتے نہیں ہو؟ کیا آپ اس کی سمجھ نہیں رکھتے کہ یہ آپ کی زندگی کی کتاب ہے؟ تو الحمدللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں ہمیں کتنی ترغیب دلائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے ہاتھ میں جس سرے کو ہم نے لیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج سے ہم قرآن حکیم کی تعلیم کا ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جسے ہم دورہ قرآن کہتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح۔ اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ دورہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم قرآن مجید کے ریویژن کا، اس کو دہرانے کا جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچا لے، اور وہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمارے دلوں کو بدل دیں، اور ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دورہ قرآن میں ہم کس طرح سے پڑھیں گے، کس طرح سے سیکھیں گے، کس طرح سکھائیں گے؟
30 دن میں انشاءاللہ تعالی ہر روز ایک پارہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ عربی زبان میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے، اصل قرآن وہی ہے۔ چونکہ ہم نے ریوائز کرنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، اس لیے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم پورے پارے کی بھی تلاوت کریں، اس کا پورا ترجمہ بھی دیکھیں اور اس کی مختصر تفسیر بھی دیکھیں۔ اس لیے ہم زیادہ اردو ترجمے پر اکتفا کریں گے، کہیں کہیں عربی آیات اور باقی ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیز ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو چیز ہمارے جتنے قریب ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ جتنے تجربات سے گزرتے ہیں، کبھی آپ پڑھتے ہیں، کبھی آپ اس کو دہراتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کبھی آپ کانوں سے سنتے ہیں، اور کبھی آپ ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو جتنے آپ کے تجربات بڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی لرننگ اچھی ہو جائے گی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہو۔ جب آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، آپ کے دل کو یقین ہوگا یہ وہ قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کی لرننگ ہوگی ضرور انشاءاللہ، لیکن دل کا یقین جتنا ہاتھ میں لینے سے بڑھتا ہے اس میں کمی ضرور ہوگی۔ اس لیے قرآن اپنے ہاتھوں میں رکھیے، قرآن کو دیکھ کر پڑھیے، اور اسکرین پر بھی دیکھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے اور اس سے دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نفع مند علم عطا فرمائے، اور ایسے علم سے اپنی پناہ میں رکھیں جو نفع نہ دے۔ یا ارحم الراحمین، قرآن حکیم کے آغاز میں ہم آپ سے جو دعائیں کر رہے ہیں انہیں ہمارے حق میں پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جس سورت کو آپ دیکھتے ہیں وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ مصحف میں بھی سب سے پہلے ہے، اور آپ نماز کی ہر رکعت میں بھی اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے سورہ الفاتحہ کو ضرور توجہ سے سننا ہے، توجہ سے سیکھنا ہے، تاکہ ہماری نمازیں بھی زیادہ عمدہ ہو سکیں، کہ نمازوں کے دوران ہمیں غور کرنے کا موقع مل سکے۔ سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی دعا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اور قرآن مجید کے آغاز میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے آغاز کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی تہذیب کا بہت عمدہ اصول ہے، ہر وہ چیز جس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جس کا آغاز اسم الہی سے نہیں ہوتا اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس کتاب کے آغاز ہی میں اللہ کے نام سے، علم بھی اللہ کے نام سے، اور زندگی کا ہر کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ان کی تدبیر اور ان کا انتظام کرنے والا بھی ہے، الرحمن الرحیم، اور اس کا تعارف ہے۔ ہم قرآن مجید اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس علم کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان سکیں۔ رب کی کیسی پہچان ہے؟ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دو خصوصیات ہیں، پہلی عبادت اور دوسری استعانت۔ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، یہی ہمارا دین ہے۔ استعانت کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں، اس کی مدد اور اس کی توفیق طلب کرتے ہیں، اور ہمارے لیے عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور زندگی کے ہر کام جہاں پر بھی ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اور رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں اور عبادت گزاری پر اجر اور انعام عطا فرماتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اور آپ المستقیم میں دیکھیے وہی الفاظ ہیں جو استقامت میں ہیں، استقامت والے راستے پر ہمیں چلا دیجئے۔ ایسا نہیں کہ ہم کبھی چلیں کبھی نہ چلیں، یہ راستہ وہ ہے جو ایک بار چل پڑا ہے، اب کہیں رکنا نہیں، تھمنا نہیں، آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے۔ اس راستے پر خود چلنا ممکن نہیں ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں وہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اس راستے پر چلنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ رب العزت نے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ہم انعام یافتہ لوگوں پر ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، انعام یافتہ، اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرنے والے، اور گمراہ۔ ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کی غلامی کرنی ہے، اس کے ماں سوا کسی کا غلام نہیں بننا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور دوسری صورت ہے سورہ البقرہ۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سورت میں چونکہ ایک خاص گائے کا تذکرہ ہے اور اس سے ریلیونٹ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہت خوب جانتے ہیں۔ اس سورت کے نام میں بڑی حکمت ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے جس میں انعام یافتہ متقیوں اور نامراد کافروں کی خصوصیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف ہیں جن کی مراد اور جن کے معنی کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اور رب العزت کا فرمان ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ البقرہ کا پہلا رکوع دیکھا، اس میں ہم نے دیکھا کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا لینا ہے؟ تقوی، ہدایت پانا، غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا۔ اور جو ڈونٹس ہیں یعنی جن کاموں سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ شک کرنا، کفر کرنا، نصیحت قبول نہ کرنا۔ آج ارادہ کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی بات پر شک نہیں کرنا، آج ارادہ کر لیجئے نصیحت قبول کرنی ہے، کبھی نصیحت کے قبول کرنے سے نہیں رکنا اور کبھی حق کو چھپانا نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ حق بات کو قبول کرنا ہے خواہ بتانے والا کوئی بھی ہو انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 2 ہے جس میں بے ایمان منافق کی نشانیاں ہیں۔ زبان پر ایمان ہے مگر دل بے ایمان ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیماری اور زیادہ بڑھا دی۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے یہ کیسے لوگ ہیں، دو چہروں والے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں نفع نہیں ہے، یہ خسارہ ہے، یہ اندھیروں کے سوداگر ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو دراصل رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ مخبوط الحواس ہیں، کبھی پلٹ نہیں سکتے۔ سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ پھر فرمایا یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے اور کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 2۔ اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور جن چیزوں سے رب العزت نے روکا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، شعور نہ رکھنا، جھوٹ بولنا،
زمین میں فساد پھیلانا اور اصلاح کے دعوے کرنا، سرکشی میں اندھا بننا، رہنمائی کے بدلے گمراہی خریدنا، ہدایت نہ پانا، بہرا، گونگا اور اندھا بننا۔ ہم کیا کریں؟ آج ارادہ کیجئے منافق کی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جو اس رکوع میں ہم نے دیکھی، انشاءاللہ ان کو اس رمضان میں اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ۔ کون کون منافق کی خصوصیات کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے گا؟ اگر ہم کسی سے پوچھنا چاہیں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، تو کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو؟ تو کوئی شخص نہیں نکلے گا، نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پر، مثلتاً کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نکلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، خیانت چھوڑنی ہے، وعدہ خلافی چھوڑنی ہے اور جھگڑا چھوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رکوع نمبر 3 ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے جو ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا رب العزت نے، وہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ عبادت جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا عبادت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس لیے فرمایا پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے رب العزت نے خوشخبری دی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے۔ زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 3۔ کچھ کرنے کے کام اور کچھ کاموں سے رب العزت نے روکا۔ روز کیا ہے؟ رب کی بندگی کرنا، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرنا، ایمان لانا۔ اور جن کاموں سے رب العزت نے روکا ہے، ڈونٹس کیا ہیں؟ کلام اللہ میں شک کرنا، گمراہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالنا، اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ ڈالنا، زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ زمین پر، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ انسان ہمیشہ سے اس کھوج میں ہے کہ انسان اس زمین پر کب اور کیسے آباد کیا گیا، اور اس بات کا حقیقی علم وہی دے سکتا ہے جس نے زمین بنائی، جس نے جہان بنائے، جس نے انسان کو بنایا۔ زمین میں جانشین بنانے والا وہ جانتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جائل فی الارض خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً
میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے جواب دیا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم علیہ السلام کی تقریب رونمائی ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب العزت نے آگے فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو جب توبہ کر لی، قبول ہو گئی، تو زمین پر اترنے اور ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو انکار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تھا رکوع نمبر 4 جس میں کرنے کے کام ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا جیسے فرشتوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور کرنے والا کام ہے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی پیروی کرنا، اور جہاں تک ان کاموں کا تعلق ہے جن سے رکنا ہے، فساد کرنا، خون بہانا، انکار کرنا، تکبر کرنا، ظالموں میں سے ہونا، آیات کو جھٹلانا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پر فائز کیا ہے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 5 سے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ان کے واقعات ہیں، اور واقعات کو ہم اسی رو میں دیکھیں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، صبر اور نماز سے مدد لینا اور خشوع کرنا۔ اور 3 کام خاص ہیں جن سے روکا ہے، کفر کرنا، حق کو باطل سے ملانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالنا، حق کو چھپانا، عقل سے کام نہ لینا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا۔ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، صبر، سیلف کنٹرول۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا ہے،
حسن، علم اور خوبی ملنے پر تکبر نہیں کرنا، تواضع کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور رب العزت نے یاد کروایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ تھا رکوع نمبر 6 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 کاموں کے متعلق بتایا جن کو کرنے کا حکم دیا: اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، آخرت کے دن سے ڈرنا، شکر گزار بننا، رہنمائی حاصل کرنا، توبہ کرنا۔ 3 کاموں سے اس رکوع میں روکا ہے: ظلم کرنا، نافرمانی کرنا اور بات بدل ڈالنا۔ ہم کیا کریں؟ اپنے آباء و اجداد کے رواج کو دین نہیں سمجھنا۔ دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، جس پر عمل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ رکوع نمبر 7 ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس میں پانی کی دعا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا 12 چشمے جاری کرنا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ بنی اسرائیل پر چارج شیٹ جاری کر دی گئی، ذلت اور محتاجی طاری کر دی گئی۔ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کرو، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ہمارے لیے وہ چیز نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریوں میں سے، اپنی گندم اور باقی چیزوں میں سے۔ رب العزت نے اس پر فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یہ تمہارا چاہنا کیسا ہے؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک بہتر چیز کو بری چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی بستی میں چلے جاؤ اور جو تم نے مانگا ہے تمہیں وہاں سے مل جائے گا۔ فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے طلب کیا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ تو ہم دیکھیں گے یہی تو وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی روکا ہے۔ واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ سننے والے سبق لیں۔ زمین میں فساد جس بھی انداز میں پھیلایا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، اور ایک کھانے پر صبر نہ کر سکنا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجسم کر کے دکھایا
بنی اسرائیل میں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، نبیوں کا ناحق قتل آج کے دور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا باعث بننے والا کام ہے۔ نافرمانی کرنا، حدود سے نکل جانا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جن احکامات میں ہوتی ہے ان کا جائزہ لینا ہے اور انہیں نہ کرنے کا عہد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے جس میں ہمیں بتایا گیا کامیابی کا معیار کیا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہود نے عہد شکنی کی، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہود نے عہد شکنی کی تو انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ اس کے درمیان کی عمر کی ہو، یعنی جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے نشانیاں پہچان کر گائے ذبح کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام کون سے ہیں؟ ڈوز: شکر گزار بننا، نیک عمل کرنا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب کو یاد کرنا اور تقوی اختیار کرنا، کرنے والے کاموں میں پختہ عہد کرنا، عبرت پکڑنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے ڈونٹس کیا ہیں؟ عہد سے پھر جانا، جاہلوں میں سے ہونا، مذاق کرنا، کٹ حجتیاں کرنا۔ ہم کیا کریں؟ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے اور آئندہ بھی سوچتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی پر آسمان زمین پر گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے اور میں اس میں سما سکتی ہوں۔ کہ وہ کون تھا جس نے قتل کیا؟ اس رکوع میں اسی کا تذکرہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قتل پر جھگڑا کیسے ہوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے مقتول کو زندہ کر کے نشانی بنا دیا۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں
جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ پھر دو چہروں والوں کی بات ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں۔ اس سوسائٹی کا انالیسس ہے، بنی اسرائیل کی حقیقت کھولی جا رہی ہے، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ یہ کلام اللہ کے بیوپاری ہیں، سوداگر ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہود کی خوش فہمی تھی، غلط فہمی تھی کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، جیسے آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس رکوع میں ہم نے دیکھا، یہ رکوع نمبر 9 ہے، کرنے والے 3 بڑے کام ہیں: عقل سے کام لینا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ اور جن سے روکا گیا وہ 4 کام ہیں: ایمان والوں کے سامنے ایمان لانے کا دعویٰ کرنا، کتاب کا علم نہ رکھنا، کتاب کے بارے میں آرزوئیں اور گمان رکھنا، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اسے کتاب اللہ قرار دینا، اور 3 اور کام ہے: جہنم کی آگ سے بچنے کے دعوے کرنا، برائی کمانا، خطاؤں کا گھیر لینا۔ ہم کیا کریں؟ دل کے زنگ کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور آخرت کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے میثاق بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ لیا تھا 10 کمانڈمنٹس کے نام سے، آج بھی یہ معاہدہ ان کے ہاں معروف ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا،
تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ رکوع نمبر 10 ہے، جس میں کرنے کے کام بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ڈونٹس کیا ہے، عہد سے پھر جانا، اعراض کرنا یعنی نیکی کے معاملات میں اپنوں کا خون بہانا، اپنوں کو گھروں سے نکالنا، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لانا اور کچھ کا انکار کرنا، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لینا۔ ہم کیا کریں؟ والدین کی خدمت کرنی ہے، انہیں کوئی دکھ نہیں دینا، ان کے احسانات کا خیال کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، اور انسانوں سے حسن سلوک کرنا۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے۔ سیدنا عیسیٰ پر انعامات اور یہود کی انبیاء دشمنی کا تذکرہ ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہذا کمی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے رویے کی خرابی کا اصل سبب نفس کی تسلی تھی، وہ بڑوں کا دین نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے 2 کام، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا اور توجہ سے سننا۔ اور اس رکوع میں
جن کاموں سے روکا گیا، ڈونٹس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہچان کر انکار کرنا، ضد کرنا، ظلم کرنا، سن کر نہ ماننے کا اظہار کرنا، زندگی کا حریص ہونا۔ ہم کیا کریں؟ آج یہ ڈسکس کرنا ہے جہاں بھی بیٹھیں کہ قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے لیے حق کی نصیحت ناقابل برداشت کیوں ہو گئی ہے۔ سچا حق پرست بننا ہے اور اپنی ساری توجہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی طرف لگانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 12 ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ آپ کفر نہ کریں۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ وہ یقیناً جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس رکوع میں 3 کام ہیں جو کرنے والے ہیں، ایمان، تقوی اور علم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ اور جن چیزوں سے روکا ان میں فرشتوں سے دشمنی، عہد شکنی، سچے دل سے ایمان نہ لانا، کتاب اللہ کو پس پش ڈالنا، جادو سکھانا، ایسا کلام سیکھنا جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جائے، نقصان دہ چیزوں کو سیکھنا، بری متاع کے اس جان کا سودا کر لینا۔ ہم کیا کریں؟ رشتوں اور تعلقات کے بگاڑ سے خود اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والوں کو بچانا ہے۔ جادو کا وہم ہو جائے تو لوگوں کو ان کے وہم سے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، اے ایمان والو تم رائنا، ہماری رعایت کیجئے، یہ نہ کہو، بلکہ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، یہ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض،
کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جو لوگ اعتراض پر مبنی سوالات کرتے ہیں وہ ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم چاہتے کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں عفو درگزر کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنی آخرت کے لیے بھلائیاں کما کر بھیجنا، اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپنا، احسان کی روش اختیار کرنا، اور جن کاموں سے رب العزت نے روکا ہے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا، کسی پر رب کی بھلائی نازل ہوتے ہوئے حسد کرنا، رسول سے سوالات اور مطالبات کرنا، ایمان کی روش کو کفر سے بدلنا اور دوسروں کو ایمان کی روش سے کفر کی طرف پلٹا کر لے جانا۔ جھوٹی تمنائیں ہم کیا کریں؟ مجلس کے آداب کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی؟ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
2 باتوں کا حکم دیا، کتاب پڑھنے کا حق ادا کرو، اللہ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان لاؤ۔ 4 کاموں سے روکا ہے، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے رکنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی ویرانی کے درپے ہونا، کتاب کے ساتھ کفر کرنا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر والوں اور تعلق والوں کو ترغیب دلانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں رب العزت نے اس ہستی کا تذکرہ کیا ہے جو ابو الانبیاء ہیں، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، 30 بڑی آزمائشیں آئی تھیں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت قبولیت کی دعائیں کی تھیں ابراہیم علیہ السلام نے، جن کا تذکرہ اگلی آیات میں ملتا ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ جاننے والا، تو ہی سب کچھ سننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بیت اللہ عالمی مرکز اسلامی ہے۔ بیت اللہ کی آباد کاری کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں پر انہی میں سے رسول مبعوث فرما دیجئے۔ دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً آپ سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ اس رکوع میں 9 کام ہیں جن کا حکم دیا گیا، جن کے بارے میں ہم اخذ کرتے ہیں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا۔ آزمائش میں پورا اترنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دینا، عبادت گزاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، حکمت کی تعلیم دینا، اللہ کے گھر کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سنانا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زندگیاں سنوارنا، اور جن کاموں سے روکا ہے ظلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار۔ ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر معاملے میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 16 ہے، ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والا احمق ہے۔ فرمایا اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً
آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی۔ کیسے دین ابو الانبیاء سے چلا؟ ایک ہی بات ہے، تاریخ بتاتی ہے ہر دور میں یہی نصیحتیں آنے والے لوگوں کے لیے کی گئیں، اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی۔ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ آپ سب کہو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے۔ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اعمال ہی کام آنے والے ہیں، یہی اس پارے کی آخری بات ہے۔ تو رکوع نمبر 16 میں جو ڈوز ہیں، کرنے والے کام، نیک عمل کرنا، اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرنا، اپنی اولاد کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، یکسوئی ایمان کا اقرار کرنا، رسولوں کے مابین فرق نہ کرنا، صحابہ کرام کی طرح اسلام لانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خود کو خالص کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرنا، جہالت کا رویہ اختیار کرنا، شرک کرنا، حماقت میں مبتلا ہونا، دوسروں کو اسلام کی بجائے اپنے مذہب کی طرف دعوت دینا، حق سے منہ پھیرنا۔ ہم کیا کریں؟ ہر کام کرتے ہوئے سوچنا ہے میرا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے یا نہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی آپ سے استدعا ہے گناہ گاروں خطا کاروں کو اپنے راستے میں قبول کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں اپنی کتاب کا سچا علم نصیب فرمائیے۔ الہی آپ اپنی آیات پر ہمارا یقین پختہ کر دیجئے۔ الہی ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور الہی تیرے نبی نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ الہی ہم سب کو یہ سچا دین، یہ تیرا کلام، تیری آیات حق رکھتی ہیں۔ الہی ہمیں اسے گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے دلوں میں دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے۔ الہی حلال رزق میں وسعت عطا فرمائیے، اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور الہی پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بچائیے۔ الہی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا لیجئے۔ اے پاک پروردگار، جس طرح مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا، اے پاک پروردگار تو اپنے ماننے والوں، ایمان والوں پر رحم فرما دے، تو روزیوں میں وسعت اور الہی برکت عطا فرما دے۔ اور الہی جو تجھ سے جو خیر بھلائی مانگنا چاہتا ہے، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اور یا الہی جتنے لوگوں نے آج کی اس نشست کے لیے، اس کے انتظامات کے لیے کام کیا، جو چل کر آئے، الہی ہم سب کو اپنے راستے میں قبول کر لیجئے۔ اور الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اس علاقے کو، اس شہر کو شہر القرآن بنا دینا۔ اے پاک پروردگار اس علاقے کو الہی قرآن کی پہچان نصیب کر دینا۔ اور الہی اس علاقے کے ایسے لوگ اپنے لیے منتخب کر لیجئے جو تیرے دین کو لے کر اٹھیں اور الہی دنیا اور جہان بھر تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں مثالی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ